یہ کہتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس تصوف کے حوالے سے بہت سے اشغال بنائے گئے ہیں، اور یہ خاص ہندوؤں کے ساتھ ہمارے جو بر صغیر کے جو لوگ ہیں، اولیاء ہیں ادھر اس علاقے کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہی کے ریچولز کو انہوں نے ایک اسلامی رنگ دے کے اس میں آپ نے ایڈجسٹ کر لیا ہے، جیسے مراقبہ ہے، جیسے میڈیٹیٹ کرنا ہے، جیسے اپنے سانس کو روکنا ہے، اور بہت سی چیزیں۔ کہتے ہیں کہ عرب کے اولیاء میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، عرب کے اسلام جو ہے ان چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے، تو بہت سے وہ چیزوں کو اپنا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں مراقبے کے حوالے سے، کہ جب انسان تصوف میں یہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے لائٹ بند کر کے، کہتے ہیں کہ جہاں بہت سی چیزیں ہندوؤں سے لی گئی، یہ مراقبہ بھی گویا کہ ہندوؤں سے لیا گیا، یہ انہی کا طریقہ ہے کہ وہ چپ کر کے ایک جگہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، سوچ فکر کو بند کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہندوؤں سے یہ مراقبے کا تصور آیا بھی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی جو پہلی قومیں ہیں، کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی نبی کی جو ہے وہ گمراہ امتیں ہیں۔ یہودی بھی انبیاء کی گمراہ امتیں ہیں، عیسائی بھی پہلے انبیاء کی گمراہ امتیں ہیں، مجوسی جو ہے وہ بدھ مت جو ہے وہ بھی گمراہ امتیں ہیں، بلکہ مہاتما بدھ جو ہے، جو گوتم بدھ کو بعض نبیوں میں بھی شمار کیا، اس کی تعلیمات کو دیکھ کے سمجھا کہ ہاں تو یہ جو بدھے جو ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی امت ہو کہ جیسے باقی عیسائی یہودی، جیسے عیسائی یہودی گمراہ ہو گئے اپنے اصل دین سماوی سے ہٹ گئے، ایسے یہ بدھے بھی ہٹ گئے۔ اسے ہندو جو ہے یہ بھی جو پرانے کو نبی ہوں اسی کی امت میں ہو، لہٰذا بہت سے علماء نے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اثر بتایا ہے اس کو، کہ ہندو وہاں سے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہندوازم جو ہے وہ تو یہود سے بھی پرانا نظر آتا ہے۔ تو ان انبیاء میں سے ایسی چیزیں اگر آئی ہوں ظاہری اشغال میں، تو کیونکہ اعتراض تو ظاہر پر نہیں عقائد پر ہے، ظاہر پر اعتراض نہیں عقائد پر اعتراض ہے، اور بنیاد نجات کی عقائد ہے، ظاہر تو نہیں ہے۔ عقائد اس کے کیا ہیں؟ ورنہ پڑھنے کو تو یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور عیسائی بھی پریئر کرتے ہیں، آپ بھی پریئر کرتے ہیں، عیسائی یہودی بھی آمین بولتے ہیں، آپ بھی آمین کہتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ تو ظاہری بات یہ ہے کہ وہ جو تصور یا مراقبہ جو کر رہے ہیں وہ کس عقیدے کے ساتھ کر رہے ہیں، سوال یہاں ہے۔ پہننے کو تو احرام کی طرح چادریں دو لپیٹ کے ہندو بھی پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سب سے پہلے اپنا احرام چھوڑیں، کیا آپ احرام آپ کے ہندوؤں سے آیا ہے؟ بالکل ہندو بھی لنگوٹا باندھ کے اوپر چادر ہے، آپ گاندھی جی کو آج بھی دیکھو ایسا لگتا ہے احرام باندھ کے پھر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے جی وہ ہمارا احرام وہاں سے آیا، اس کا بھی احرام بھی چھوڑ دو۔ تو بات ظاہر پہ ہے ہی نہیں، بات تو باطنی عقائد پہ ہے، اور باطنی عقائد کی بنیاد پر ہی قوموں کا وزن لگتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ ہدایت پہ، یہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے جب یہ اشغال اگر آتے ہیں اور اسلام نے اس کی تعلیمات دی، اور یہ بات کہنا کہ ہندو پاک میں ہندو سے آیا، یہ لا علمی کی علامت ہے، یہ سطحی ذہن کی علامت ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے عربی نہیں ہے، ان سے بڑھ کے عربی کیا ہے؟ سارا دین کا مرکز ہی وہی ہے، ان کے سینہ منور سے سارا دین آیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کانک غریب۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، تو دنیا میں ایسے رہے کہ جیسے کہ ایک غریب رہتا ہے، یعنی مسافر، یعنی راہ گزر رہتا ہے، مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا ایسے رہے جیسے ایک راہ گزر رہتا ہے۔ تو دیکھو مسافر جب کسی جگہ جا کے رہتا ہے تو وہاں رہنے کے زیادہ اہتمامات نہیں کرتے، اس کے منزل پہ نگاہ ہوتی ہے کہ یار میں نے وہاں کسی ہوٹل میں بھی اگر ٹھہرتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ ضرورت کی چیزیں ایک بیگ کافی ہے کیونکہ میں نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے۔ تو پھر ہمیں مومن کا ڈیسٹینیشن جنت ہے، آخرت ہے، اللہ کی جو ہے قربت ہے، لہذا وہ دنیا میں اتنے ساز و سامان بکھیڑے نہیں کرتا کہ آخرت سے غافل ہو کے سامان دنیا میں پھنس جائے۔ تبھی تو زہد فی دنیا کا جو ہے وہ بہت بڑا کمال کہلاتا ہے۔ فرمایا او عابر سبیل، یا ایسے رہے جیسے راہ گزر رہتا ہے، جو راستے میں چل رہا ہے وہ تو مسافر سے بھی زیادہ کم سامان رکھتا ہے، کیونکہ اس کو چلنا ہے، وہ تو اور ہلکا سامان رکھتا ہے، اور چلا جا رہا ہے وہ تو دائیں بائیں دیکھتا بھی نہیں کدا منزل پہ پہنچ رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایسے رہے، فرمایا ایسے رہے یا ایسے رہے۔ اور بلکہ ترمذی کے اندر الفاظ یہ ہیں، یہی روایت ہے اور آگے اضافہ ہے، وعید نفسک من اہل قبور، وعید نفسک من اہل قبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر ہے، اسی کو روایت بالمعنی کے طور پہ
محدثین نے کیا کہا؟ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. لہٰذا یہ موتو قبل ان تموتو جو ہے یہ اس کو روایت بالمعنی قرار دیا عید نفسک من اہل القبور کی جو ترمذی میں ہے. اس کا مطلب مر جاؤ مرنے سے پہلے. اب یہ انسان مرنے سے پہلے کیسے مر سکتا ہے؟ اس سے ایک تصور اور خیال سے مر سکتا ہے، اور یہ تصور اور خیال کا نام مراقبہ ہے. سبحان اللہ. مراقبہ اسی کو کہتے ہیں. اب لائٹیں بند اگر کر دیا آپ نے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، آپ دل کے اندر تصور، کیونکہ یہ دل کے تصور کا جو اثر ہے اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے. اس میں یہ تصور باندھتا ہے، اپنے آپ کو مردہ تصور کرتا ہے. یار میں مرا ہوا ہوں، جب مرا ہوا ہوں تو میں آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، کانیں سن نہیں رہی ہیں، زبانیں بول نہیں رہی ہے، ناکیں سونگ نہیں رہی ہے، ہاتھ پیر پکڑ نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب میں بس اسی طرح لائف گزاروں. آنکھیں ہوں گناہ نہ دیکھیں، کانوں گناہ نہ سنیں، ناک ہو گناہ نہ سونگے، زبانوں گناہ نہ بولے، ہاتھ پیر ہوں گناہ کی طرف نہ بڑھیں. بس یہی میری کیفیت حیثیت ہونی چاہیے. اپنے آپ کو مردہ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے سوچ رہا ہے. پھر مجھے نہلایا جا رہا ہے، جیسے مجھے نہلا کے پاک کیا جا رہا ہے، بس اس طرح میں زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں. توبہ کے آنسوں سے اپنے آپ کو اسی طرح نہلاؤں جیسے یہ مردے کو نہلا رہے ہیں پانی میں. پھر اوپر کپڑا لپیٹ رہے ہیں، اسی طریقے سے میں اپنے اوپر جو ہے وہ سطر پوشی کروں، یعنی کپڑا لپیٹوں، اپنے شرمگاہ کو، اپنے آپ کو چھپاؤں کیونکہ گندا بہت ہوں، اور اپنے عیوبوں کو چھپاؤں اور اللہ کا ستاری کا پردہ مانگوں. ٹھیک ہے، یہ تصور بات ہے. پھر انہوں نے نہلایا، پھر اس قبر میں دفن کر دیا، میں کچھ نہیں کر سکا، اللہ کے سامنے پیش ہوئی. اب یہ تصور جو بات ہے نبی اسی کا تو دے، یہی تو مراقبے کا حکم ہے. عید نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. یہ مراقبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، صحیح بات. تو نبی خود مراقبہ کو حکم دے رہے ہیں، تو مراقبہ چلا تو نبی سے ہے. آپ کہتے ہیں عرب کے اولیاء اللہ کے پاس مراقبہ نہیں. آپ عرب کے اولیاء اللہ کو جانتے کہاں ہیں؟ آپ کو خبر کیا ہے عرب کے اولیاء اللہ ہوتے کیا؟ آپ پہلے اولیاء اللہ، کیونکہ ولایت و معرفت آئی ساری وہاں سے، ساری ولایت و معرفت آئی وہیں سے ہے. یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ادھر جاؤ تو سارا عرب کے محدثین آ رہے ہیں، ولایت و معرفت ساری وہاں سے آ رہی ہے. پھر یہ کہ جو مشائخ سلسلہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے اوپر چلے جائیں تو سارا آگے جا کے سارا سرچشمہ عرب کی دنیا سے آ رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور سے نکل رہا ہے. کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ انور سے، کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، کہیں عثمان غنی، کہیں علی مرتضیٰ. اور علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء، وہ تو امام الاولیاء ہیں. سبحان اللہ. ولایت و معرفت کے سارے سرچشمے وہاں سے نکل رہے ہیں، اور ولایت کا تاج اللہ نے ان کے طرف پہ پہنا دیا. سبحان اللہ. تو آپ حضرت علی سے بڑھ کر بھی کون ہوگا؟ وہ سے بڑھ کر بھی کون ہوگا؟ ساری ولایت و معرفت وہاں سے آ رہی ہے. تو یہ تو احادیث طیبہ کے اندر جو ہے یہ ساری تفصیلات موجود کی. مراقبے کی حدیث میں نے بتائی. چنانچہ حضرت کی معلومات مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب التکشف فی مہمات التصوف میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے. اس حدیث سے مراقبہ ثابت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو باقی ہندو کرتے ہو، دوسرے کرتے ہو بھائی، صحیح بات، کوئی بات نہیں. اگر ظاہری عمل ہوگا اسی طرح جیسے ہم لوگوں کا چلا رہا ہے، لیکن وہ باطنی عقائد کی وجہ سے گمراہ اور مشرک کہلائے. بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے. لیکن ظاہری عمل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پہلے تو آپ اپنا احرام باندھنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہندوؤں کا جو لنگوٹا اور ان کا جو کپڑا سارا ہے وہی ہے، سارا وہی ہے. آپ آب زمزم کو کی تقدس چھوڑ دیں، گنگا جمنا کو وہ بھی مقدس سمجھتے ہیں. اب آپ یہ کیوں نہیں کہتے یار یہ آب زمزم کا تصور آپ کا جو گنگا جمنا سے آیا ہے، اسے ہندو گنگا جمنا کو متبرک پانی سمجھتے ہیں، لہذا ہم نے بھی سمجھنا شروع کر دیا. تو آپ صاحب زمزم کو پہلے چھوڑیے. تو یہ نالائقی کی بات ہے، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں کہ جو اس طرح کر دی جاتی ہیں، ورنہ احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت ہے. اور یہی اشغال جو صوفیہ اکرام کے ہیں وہ اسی طریقے سے چلے آ رہے ہیں. اور چونکہ صوفیہ اکرام جو ہے وہ دل کے تزکیے کرتے ہیں، اور دل کا جب تزکیہ ہو جائے، دل جب سونا بن جاتا ہے تو سمجھے انسان باکمال ہو جاتا ہے. اس لیے دشمنان اسلام نے سب سے زیادہ چوٹیں تصوف کے اوپر ماری ہیں، تاکہ یہ تصور تزکیہ امت میں سے نکل جائے تو یہ امت تتر بتر ہو جائے گی. اور وہی آج اگر دیکھیں مجموعی طور پر امت میں سے جب یہ تصوف کی روح نکل گئی ہے تو آج امت تتر بتر نظر آتی ہے. چھوٹے چھوٹے نظریات سے متاثر ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے شوشوں سے وسوسے سے ان کے دل دگردوں ہو جاتا ہے. کوئی ادھر گمراہ ہونے لگتا ہے، ادھر گمراہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ تزکیہ اور تصور کی محنت کو آپ لوگوں نے جب ڈیمیج کیا ہے تو آج پوری امت ڈیمیج نظر آتی ہے. سبحان اللہ. جب قلوب مضبوط تھے اور دلوں کے تزکیے ہوتے تھے اور نبیوں کی نگاہ قلب پہ ہوتی تھی، صحابہ اولیاء کی نگاہ قلب پہ ہوتی تھی، جب قلب سیف ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو امتوں کو گمراہ نہیں کر پائی. آج امت اس لیے تتر بتر نظر آتی ہے، تزکیہ تصوف آپ کا جو ہے اپنے ہی لوگوں نے اس کے اندر وساوس پیدا کر اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اس وجہ سے آج امت کی صفوں کے اندر وہ کمال اور طاقت نگاہ نظر نہیں آتا. بہت خوب حضرت، بہت آپ نے اہم پوائنٹ کو ثابت کیا. ناظرین، یہ حضرت نے جو بہت ہی اہم کی پوائنٹ بتایا ہے
کہ تصوف ہی سب سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور دل کو مضبوط کرنے کا ذریعہ تھا، تو اسلام دشمن کا سب سے پہلا حملہ اس تصوف پہ ہوا اور اس میں شکوک و شبہات ڈالے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی ناسمجھ ایسے حرکت کرے اور تصوف پہ اعتراض سمجھے، تو آپ سمجھ جائیے وہ کس کا دشمن ہے۔ وہ بہت بڑا اسلام دشمن ہے جو آپ کے قلب کو جو ہے اس کو اصلاح ہونے نہیں دینا چاہتا اور آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ حضرت نے جو بڑی قیمتی بات بتائی ہے، اور جیسے حضرت نے ابھی اس کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اولیاء بیچارے تو اس میں آپ کی مدد کر رہے ہیں، حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ ایسے اپنے آپ کو مردہ تصور کریں، اپنے آپ کو اہل قبور میں سے آپ شمار کریں، تو اولیاء تو آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے کریں، کہ عام آدمی تو کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو اشغال ہیں تصوف کے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ حکم کی تعمیل کرانے میں آپ کے مددگار ہیں، آپ کے ہیلپ فل لوگ ہیں، تو آپ ان کے اشغال سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بات سن رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے آواز، فرمائیے۔ حضرت جی جی سن رہے ہیں حضرت بھی، فرمائیے۔ جی سے مجھے سوال کرنا تھا۔ جی مجھے حضرت جی سے سوال کرنا تھا۔ آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔